Confessions of a Thug, Philip Meadows Taylor. The novel behind the film The Thugs of Hindustan. برطانوی راج کا آخری انڈین ٹھگ فلپ میڈوز ٹیلر کا عظیم ناول کنفیشنز آف آ ٹھگ اب اردو زبان میں Part 4. میں نے بلند آواز سے زہرا کو پکارا اور کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ وہاں پر ہی بیٹھ گیا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور مجھے شرمندہ ہو کر واپس گھر آنا پڑا، مگر سوچتا رہا کہ اپنی محبت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ بدری ناتھ سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہر ایک مندر پر جا کر حاضری دی، پوجا بھی کی اور 7 لوگوں کو شہر سے باہر سنسان جگہ پر لے جا کر قتل بھی کیا۔ وہاں پر ایک تاجر نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تو اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ایک فقیر کے پاس بہت زیادہ دولت تھی تو اسے مار کر اس کی دولت پر بھی قبضہ کر لیا۔ چور اپنا سامان ایک غار میں چھپاتے تھے تو اس غار تک پہنچ گئے جہاں بہت سا سونا اور دوسری قیمتی اشیاء موجود تھیں، مگر وہاں پر ایسے کپڑے بھی موجود تھے جن پر بہت زیادہ خون لگا ہوا تھا۔ چوروں کو قتل کر کے ان کے گھر ہم نے چوری کی تھی اور خوب مزہ آیا تھا، جبکہ شہر والے بھی بہت خوش تھے کہ اب ان کی چوریاں رک گئی ہیں۔ اس علاقے میں ہم نے بہت زیادہ کاروائیاں کی اور خوب دولت جمع کی۔ ہمارے چند ساتھی وہاں پر گرفتار ہوئے تو ہم نے فوری طور پر وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ساتھیوں کے ذہن میں خیال آیا کہ بھوانی دیوی کے لیے چڑھائی کے بغیر ہی کام کیا گیا تھا تو نقصان اٹھانا پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ صرف ہمارا وہم ہے تو بدری ناتھ نے اعتراض کیا، جس پر میں نے بہت غصے سے اسے ڈانٹ دیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہندو، دراصل ہم جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھوانی دیوی کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اس کے غصے سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے۔ بھوانی دیوی کو خوش کرنے کے لیے رسومات ادا کی گئیں، مگر میں ان سے علیحدہ ہی رہا۔ پھر سوچا گیا کہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو کیسے رہا کرایا جا سکتا ہے۔ وہاں کا جج ایماندار آدمی تھا، اس لیے رشوت سے یہ کام ممکن نہ تھا۔ سوچا گیا کہ جب عدالت میں ساتھیوں کو پیش کروایا جائے گا تو انہیں حملہ کر کے رہا کروا لیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھیوں کو 20 سپاہی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم سب نے مل کر اچانک ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ سپاہی مر گئے اور باقی بھاگ گئے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آزاد کروا چکے تھے اور تیزی سے اس جگہ سے فرار ہو گئے۔ کچھ اور دیر کے لیے میں وہاں پر رکنے کا خواہش مند تھا تاکہ اپنی محبت زہرا کو حاصل کر سکوں، جو کہ اس کی ماں غائب کروا چکی تھی، مگر مجھے بھی اس کے ملنے کی امید بہت کم تھی۔ مگر پھر ایک دن زہرا کے گھر گیا تو اس کی ماں اور بہن نظر آ گئیں۔ ماں نے ایسا دکھاوا کیا جیسے دوسری بیٹی میرے عشق میں مبتلا ہو، مگر جب میں نے زہرا سے ہی ملنے پر اصرار کیا تو ماں اصل معاملے کی طرف آ گئی۔ وہ دراصل زہرا کے بدلے میں رقم حاصل کرنا چاہتی تھی اور رقم بھی بہت زیادہ۔ رقم نہ ملنے پر اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا، جس پر مجھے بھی غصہ چڑھ گیا اور میں نے بھی اسے بہت سنایا اور کہا کہ شاید ان کے سینے میں دل نام کی چیز ہی نہیں ہے، جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم فوری طور پر یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہاری بہت مرمت کروا دوں گی۔ مجھے غصہ چڑھ چکا تھا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں جوتے سے ماروں گا، اور پھر واقعی اس کی مرمت شروع کر دی۔ اس کی دوسری بیٹی کو بھی مارا۔ ایک شخص تلوار لے کر وہاں آیا تو اس کی بھی مرمت کر ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہنے لگی کہ میری شادی زبردستی ایک بوڑھے سے کر دی گئی ہے جو میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا اور بہت اچھے لگے، آپ مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، مگر پھر فیصلہ کیا کہ جب میں اس علاقے سے جانے لگوں گا تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ عظیمہ اس کا نام تھا، جو مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میری خواہش تھی کہ اس کی حقیقت میں مدد کروں۔
صبح والد کو زہرہ اور اس کے گھر میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں بتایا اور پھر عظیمہ کے بارے میں۔ باپ نے کہا کہ تمہیں واقعی اس مجبور لڑکی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ خودکشی نہ کرے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس کی شادی منظور ہے۔ حسین شاہ ولی کی درگاہ پر میں گیا جہاں عظیمہ سے ملاقات کرنی تھی، مگر کافی دیر تک وہ نہ آئی۔ وہاں موجود نیک مجاور کی رقم دے کر مدد کی، پھر میری محبت وہاں پہنچ گئی۔ اس کے لیے رہائش کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میرے والد صاحب اور باقی تمام لوگ بھی بہت خوش تھے۔ ہم نے سفر جاری رکھا اور زندگی سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ ایک جگہ رحمان شاہ کے مقبرے کے قریب رہائش اختیار کی۔ راستے میں ایک اور آدمی کو باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا کہ اس کا شکار کیا جائے۔ یہاں پر انگریز صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تم نے کیا کبھی کسی انگریز کو بھی مارا یا پھر ان سے خوفزدہ تھے؟ میں نے جواب دیا کہ خوفزدہ تو ہم کسی سے بھی نہیں ہوتے، مگر آپ انگریز لوگ جب بھی سفر کرتے ہیں تو گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ اور اپنے ساتھ سامان بھی زیادہ نہیں رکھتے۔ آپ جہاں رات کو رہائش کرتے ہیں اس کے ارد گرد کی حفاظت کافی کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں پر حملہ کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ کچھ بھی آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں آنے والا۔ دوسرے، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی ہلاک ہو جائے تو اس کا تمام زمانے میں بہت زیادہ شور ہو جاتا ہے۔ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے قصے کو جاری رکھو۔ تو میں نے کہا کہ ایک نواب صاحب جو بہت خاندانی لگ رہے تھے اور شاندار تلوار اپنے پاس ہمیشہ رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرا تو خیال تھا کہ انہیں راستے میں ختم کر دوں گا۔ ان کے ہمراہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی بھی تھی جو ان کا دل بہلاتی۔ راستے میں ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور پھر میں نے دیکھا کہ نواب صاحب نے اپنی تلوار سے ان کا شاندار طریقے سے مقابلہ کرنا شروع کیا اور ڈاکوؤں کو بے حد گالیاں بھی نکالیں۔ ہم پر بہت زیادہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ دشمنوں پر جلد ہی ہم نے قابو پا لیا، مگر میرا پھر بھی ارادہ تھا کہ نواب صاحب کو ختم کر دوں گا، مگر وہ بہادر تھے تو بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ پھر موقع ملنے پر انہیں مار دیا گیا تو ان کے ساتھ موجود لڑکی بہت زور زور سے رونے لگی۔ ہمارے ساتھی سرفراز خان کو وہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے کہنے لگا کہ اگر تم زیادہ شور کرو گی تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا، اس لیے اگر خاموش ہو جاؤ تو تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ مگر لڑکی نے کہا کہ وہ میرے مہربان تھے، ان کے مرنے کے بعد میرا جینا بھی بیکار ہے۔ بالآخر اسے بھی مار دیا گیا۔ گھر پہنچا جہاں میری بیوی عظیمہ نے زندگی کو جنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں اپنے گروپ میں بہت اعلیٰ مقام پر بھی پہنچ چکا تھا، سب میری عزت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں 2 سال تک گھر میں ہی رہوں گا۔ میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا اور بعد میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اسی دوران بدری ناتھ نے احتیاط کا دامن چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنارس میں گرفتار ہو گیا۔ فلپ میڈوز ٹیلر کے مطابق دراصل یہ لوگ جیل میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دوبارہ اپنے پیشے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہندو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھوانی دیوی کی وجہ سے اس پیشے میں منسلک ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ عامر علی جو داستان سنا رہا تھا وہ مسلمان تھا اور نماز روزے کی مکمل پابندی کرتا تھا اور یقین تھا کہ پکا مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت کا حقدار بھی ہے۔ جب میں نے اسے اپنے یورپ کے بڑے بڑے ڈاکوؤں اور بحری قزاقوں کے بارے میں بتایا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تو چور، ڈاکو اور گھٹیا لوگ تھے۔ ٹھگ کے پیشے میں تو تقدیر کا بھی دخل ہے اور اسی وجہ سے جتنے جوش و خروش سے ٹھگ کام کرتے ہیں کوئی اور اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں فلپ میڈوز ٹیلر عامر علی کی داستان میں کھو چکا تھا، مگر پھر اپنے ملازم کو کہا کہ حقہ بنا کر لائے۔ ایک ہفتے بعد عامر علی نے اپنی داستان دوبارہ سنانی شروع کی اور کہنے لگا کہ میں حقیقت میں برا انسان نہیں ہوں اور خدا کی جو مرضی تھی اسے پورا کرنے کے لیے اس گروہ میں شامل ہوا تھا۔ اپنے دوستوں کا دوست تھا، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا تھا،
तमाम मजहबी रसूमात की भी अदायगी की। तो फिलिप मीडोज टेलर ने कहा कि अगर तुम्हारी बात को सच भी मान लिया जाए तो 700 लोगों के कत्ल को तुम किस तरह सही साबित कर सकते हो। आमिर अली ने हंसते हुए कहा कि ये तो खुदा का हुक्म था। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत होती और खुदा की मर्जी ना होती तो मैं एक को भी नहीं मार सकता था। जो अहम वाक़यात मुझे याद आ रहे हैं आपको सुनाता हूँ। मेरे कुछ साथी गिरफ्तार हो चुके थे, कुछ बूढ़े हो चुके थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा किसी मुहिम पर जाऊँ। मैंने अपने साथियों को जमा किया। फाल हमारे हक में निकली। बाप ने बूढ़े होने की वजह से जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और साथियों ने कहा कि पहले दक्कन की जानिब और वहाँ से जबलपुर या नागपुर की तरफ सफ़र करेंगे। अपनी बीवी को समझाया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए रकम की ज़रूरत होती है तो इसलिए जाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। मैंने अखराजात ज़्यादा होने का बहाना करके मना कर दिया। दुआओं के साथ मेरी बीवी ने मुझे रुखसत किया। कुछ दूर वालिद साहब मेरे साथ आए। जल्द ही हमें 9 अमीर आदमी नज़र आए जो हमारा शिकार बन सकते थे। उन्हें मारा तो 2 और आदमी वहाँ पर आ गए जिन्होंने ये सब कुछ देख लिया। वो बहादुर लोग थे तो उन्होंने मुझे मुकाबले के लिए ललकारा। मैंने मुकाबला किया और उन्हें हलाक कर दिया। पीर खान के पास आकर एक ठग ने बताया कि एक शिकार जो अमीर भी नज़र आता है फंस गया है। पीरू दरअसल सराय चलाता था और अपने अमीर मुसाफिरों को ठगों के हाथ फरोख्त कर देता था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा ठगों से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए उनसे भी रकम तलब करने लगा था। इसलिए पीर खान को उसका नाम सुनकर गुस्सा चढ़ चुका था। आमिर अली ने प्रोग्राम बनाया कि उसे किसी बहाने से यहाँ पर बुला लिया जाए और उसका खात्मा कर दिया जाए। गणेशा को ये पैगाम देकर उसके पास भिजवा दिया गया कि वो यहाँ पर आकर रकम वसूल कर ले। वो वापस आया और कहने लगा कि उसने तो मेरी ही बोली लगा दी। कहने लगा कि तुम गरीब आदमी हो, तुम्हें वो लोग बहुत कम पैसे देते होंगे, तो मेरी मुलाजमत कर लो। मुझे बताओ कि पीर खान अपनी रकम कहाँ रखता है। रात को मैं आऊँगा, उसकी तमाम रकम को जब मैं ले जाने लगूँगा तो तुम्हें भी अपने साथ बतौर मुलाजिम ले जाऊँगा। सब लोग खुश थे कि अब वो यहाँ पर आएगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो वाकई रात को आया और पकड़ा गया, मगर बहुत ज़्यादा रकम अपनी जान के बदले में देने के लिए तैयार था। जब उसने बता दिया कि उसने अपना ख़जाना कहाँ छुपाया हुआ है तो फिर उसे मार दिया गया और ख़जाना हासिल कर लिया गया। ठग सोच रहे थे कि कहीं वो किसी को बता कर ना आया हो कि कहाँ जा रहा है, मगर उसके पीछे कोई नहीं आया। पीरू ने जिस ताजिर का बताया था वो वाकई बहुत अमीर था और उनके जाल में फंस गया। भवानी देवी की इजाज़त से ठगों ने अपना काम शुरू किया और जल्द ही ताजिर को ख़त्म करके उसके बहुत ज़्यादा मालो असबाब पर कब्ज़ा कर लिया। उसकी लाश दफनाने से पहले 2 मुसाफिर घोड़ों पर वहाँ पर आ निकले। वो गरीब लग रहे थे मगर उनको मारना ज़रूरी था। उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया और उनके पीछे आने वाले 2 और साथियों को भी, जिसके बाद फतह की खुशी में गुड़ तकसीम किया गया। आमिर अली ने बात जारी रखी कि जबलपुर से कुछ दूर उन्हें एक डोली में जाती हुई औरत नज़र आई जिसकी हिफाजत के लिए पहरेदार मौजूद थे। अचानक मैंने उस मुगलानी की झलक देख ली तो उसके हुस्न का जादू मेरे ऊपर चढ़ गया। उसे भूलने की बहुत कोशिश की मगर हमेशा याद आती। अपनी बीवी का सोचता, मगर फिर एक मुलाजिम ने आकर कहा कि मालकन आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। कॉन्फेशंस ऑफ आ ठग का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के मुख्तलिफ़ राइटर्स के मशहूर नावल्स और रोज़मर्रा के किस्से कहानियाँ पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।